اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعمت عظمہ، ایک عورت کے دل میں بچے کی کتنی محبت ہوتی ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ جوان بچیاں اس بات کو نہیں سمجھ سکتی جب تک وہ زندگی کے اس حصے تک نہ پہنچے جب خود ماں بنے گی، تب محسوس ہوگا کہ ماں کی محبت کیا چیز ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے ماں کے دل میں ودیعت کر دی کیونکہ اس نے پرورش کرنی تھی، اس نے بچوں کو پالنا تھا۔ ماں کے دل میں ایسی محبت ہے کہ بچوں کو ہر حال میں اپنے اوپر ترجیح دیتی ہے۔ ایک بچی جس کی شادی کو چند سال ہو گئے، اولاد نہیں ہو رہی، اپنے گھر میں غمگین بیٹھی مسئلے پر رہی ہوگی، دعائیں مانگے گی، اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما دے۔ اگر کوئی اس بچی سے پوچھے کہ تمہیں اللہ نے حسن و جمال عطا فرمایا ہے، اچھی تعلیم عطا فرما دی، خاوند عطا کیا، مال و دولت کے ڈھیر عطا کیے، دنیا کی اور عربتیں عطا کی، ہر نعمت تمہارے پاس موجود ہے کیوں پریشان ہو؟ وہ جواب دے گی کہ ایک نعمت ایسی ہے جو سب سے بڑی ہے، میں اللہ سے وہ مانگ رہی ہوں۔ یہ حج پہ جائے گی تو وہ طواف کعبہ کے بعد اولاد کی دعائیں کرے گی، مقام ابراہیم پہ سجدے کرے گی تو اولاد کی دعائیں کرے گی، غلاف کعبہ کو پکڑے گی تو اولاد کی دعائیں کرے گی، تہجد کی نماز پڑھے گی تو اولاد کی دعائیں کرے گی، کبھی لیلۃ القدر میں جاگنا نصیب ہوا تو اولاد کی دعائیں کرے گی، کسی نیک بزرگ کی محفل میں جانے کا اتفاق ہوا، اولاد کی دعائیں کرے گی۔ آخر یہ کیسی نعمت ہے جس کی وجہ سے مغموم ہے، پریشان ہے؟ حالانکہ بچی جانتی ہے کہ جب میں ماں بننے لگوں گی تو 9 مہینے کا عرصہ میری بیماری میں گزرے گا، نہ میرا دل کچھ کھانے کو چاہے گا، جو کھاؤں گی کئی مرتبہ وہ بھی باہر نکل آئے گا، مجھے بھوک برداشت کرنی پڑے گی، بیماروں جیسی زندگی گزارنی پڑے گی، مگر اس کے دل میں ایسی محبت ہوتی ہے کہ اس سب کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ جب وضع حمل کا وقت آتا ہے تو عورت کو اس قدر تکلیف ہوتی ہے کہ اس کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہوتا ہے، بچہ سیزرین بھی ہو سکتا ہے، والد کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس سب کے باوجود اس مشقت کو اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ اسے یہ بھی پتہ ہے کہ جب بچہ ہو جائے گا تو 2 سال کے لیے مجھے راتوں کو سونے کا موقع نہیں ملے گا، میں سارا دن بچے کے کام کروں گی اور رات کو بھی بچے کی خاطر جاگوں گی۔ اس کو اپنی سلیپ لیس نائٹ کا پتہ ہوتا ہے، اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ مجھے بچے کی خدمت چند گھنٹے نہیں بلکہ 24 گھنٹے کرنی پڑے گی، مگر اس کی وہ خادمہ بننے کے لیے تیار ہے۔ آخر کیوں اللہ رب العزت نے اس کے دل میں اولاد کی محبت ڈال دی؟ ڈاکٹروں کو چیک اپ کروائے گی، کسی سے پڑھنے کا عمل لے گی، رات کی تنہائیوں میں قرآن پڑھ پڑھ کر اللہ سے مانگے گی۔ آخر یہ کیا ہے؟ اولاد کی محبت ہے۔ جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو ماں کی زندگی میں تبدیلی آ جاتی ہے، یہ اپنے آپ کو بیچاری بھول جاتی ہے، ہر وقت بچے کی فکر لگی ہے، کبھی اسے پلا رہی ہے، کبھی سلا رہی ہے، کبھی پہنا رہی ہے، کبھی بہلا رہی ہے، ہر وقت اس کی سوچیں بچے کے بارے میں، ہر وقت اس کی فکر بچے کے بارے میں، بچے کو خوش دیکھ کر یہ خوش ہو جاتی ہے اور بچے کو دکھی دیکھ کر یہ غمزدہ ہو جاتی ہے۔ بچے کی پیدائش کے بعد محبتوں کے پیمانے بدل گئے، اس کا کوئی قریبی رشتہ دار بچے کو پیار نہ کرے تو یہ اسے اپنا نہیں غیر سمجھے گی، اور اگر کوئی غیر عورت اس بچے سے محبت کا اظہار کرے گی تو یہ اسے اپنا سمجھے گی۔ بچے کی جدائی اس سے برداشت ہو نہیں سکتی، کبھی اپنی بہن کے گھر اپنے بچے کو بھیج دیا تو تھوڑی دیر کے بعد فوراً کرتی ہے کہ جلدی پہنچا دیں، اور جب بچہ اس کی گود میں آتا ہے تو یہ سمجھتی ہے کہ ساری دنیا کی خوشیاں میری گود میں آ گئی، یہ کیا چیز ہے؟ بچے کی محبت ہے جو اللہ رب العزت نے ماں کے دل میں ڈال دی۔ یہ پہلے بچے کو کھلاتی ہے پھر خود کھاتی ہے، پہلے بچے کو پلاتی ہے پھر خود پیتی ہے، پہلے بچے کو سلاتی ہے بعد میں خود سوتی ہے۔ سارا دن اس نے کام کیا، تھکی ہوئی تھی، آنکھیں نیند سے بھری ہوئی تھی، جیسے ہی لیٹی بچے نے رونا شروع کر دیا، یہ بچے کو اٹھا کے بیٹھ جائے گی، اپنے آرام کو قربان کر دے گی، اگر بچے کو اس کی گود میں نیند آ گئی تو وہیں بیٹھی رہے گی، حرکت بھی نہیں کرے گی، دل میں یہ آئے گا میری حرکت سے بچہ جاگ نہ جائے۔ یہ خود بھی تھکی ہوئی تھی، جاگ رہی تھی، لیکن بچے کا جاگنا اس کو گوارا نہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے اولاد کی محبت ماں کے دل میں ڈالی دی۔ چنانچہ ہم نے دیکھا بچہ جوان ہو گیا، کام کرنے باہر نکلا، رات کو آنے میں دیر ہو گئی، گھر کے سب لوگ اپنے وقت پہ کھانا کھا لیں گے، ایک ماں ہوگی جو انتظار میں رہے گی
بیٹی بھی کہتی ہے امی کھانا کھا لو، میاں بھی کہتا ہے کہ کھانا کھا لو، یہ کہے گی نہیں میں بعد میں کھاؤں گی، اس کے دل میں یہ ہوتا ہے معلوم نہیں میرے بیٹے کو کھانا ملا ہوگا یا نہیں، جب میں اسے دیکھوں گی پھر وہ بھی کھائے گا میں بھی کھاؤں گی۔ سارے گھر کے لوگ سو جاتے ہیں، یہ ماں بستر پر کروٹیں بدل ہی ہوتی ہے، کبھی دروازے کو دیکھتی ہے، کبھی فون کی گھنٹی سننے لگتی ہے، یہ میرے بچے کا کہیں سے پیغام آئے، دل گھبراتا ہے، اٹھ کے مسلے پہ بیٹھ جاتی ہے، دو آنسیں تر کر لیتی ہے، اللہ میرے بیٹے کی حفاظت کرنا، خیریت سے واپس آ جائے آخرت۔ یہ کیا ہے؟ یہ ماں کے دل میں اولاد کی محبت ہے، بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ دنیا کے سب لوگ نیکیوں سے محبت کرتے ہیں، لیکن ماں ایک ایسی ہستی ہے جو بد اولاد سے بھی محبت کرتی ہے۔ خاوند ناراض ہو رہا ہے، تمہارے پیار نے بچوں کو بگاڑ دیا، یہ کہے گی یہ تو مقدر تھا ان کا، میں کیا کروں آخرت، میرا تو بچہ ہے، باپ غصے میں کہہ جائے بچے کو گھر سے چلے جاؤ، ماں کبھی اپنی زبان سے کہہ نہیں سکتی، یہ نیک اولاد سے بھی محبت کرتی ہے اور بری اولاد سے بھی محبت کرتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے دل میں کو تمام سے بھر دیا، یہ وہ نعمت ہے جو بازار سے نہیں مل سکتی، ممتا وہ نعمت ہے جس کی قیمت کوئی ادا نہیں کر سکتا اور اس کو ماں کے سوا کوئی دوسرا سمجھ بھی نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت نے شریعت میں ماں کا بہت مقام بنا دیا، کہتے ہیں کہ ماں کی دعائیں جنت کی ہوا ہوتی ہیں، جو محبت کی نظر اپنی والدہ کے چہرے پر ڈالتا ہے اللہ رب العزت ایک حج یا عمرے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا جو بار بار محبت و عقیدت سے دیکھے، فرمایا جتنی بار دیکھے گا اتنی بار حج یا عمرے کا ثواب پائے گا۔ اس لیے ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کو بوسہ دینا کعبے کی دہلیز کو بوسہ دینے کے مترادف ہے، اس لیے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جس نے ماں کی دعائیں لے لیں، جس نے ماں کی خدمت کر لی، ماں کے دل کو راضی کر لیا۔ ایک ولی کی والدہ فوت ہو گئی، اللہ رب العزت